اور اللہ نے انسانوں کو پیدا فرما کر اللہ نے اس کو بلند درجہ دیا، اور اللہ نے انسانوں کو پیدا فرما کر ان کا کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ میں نے انسان کو کس لیے پیدا کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، مقصد بتا دیا اللہ نے، تو وہ بندگی کر کے زندگی گزارنی ہے، اپنی بندہ بن کر، اللہ کا بندہ بن کر۔ فرمایا کہ بندہ جو ہے اس کے معنی میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ غلام ہے، اور غلام جو ہے اپنے آقا کی ہر حکم کو پورا کرتا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ بندگی کے ساتھ زندگی گزارے، غلامی کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے مطابق۔ جب انسان اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ اللہ کے یہاں بڑے مرتبے پر پہنچے گا، اور یہاں تک فرمایا کہ اس کا مرتبہ جو فرشتوں سے بھی اونچا ہوگا، اس کو یہ مقام دیا اللہ نے۔ آدم علیہ السلام کے پتلے کو مٹی سے بنایا اللہ نے، اور اس میں روح ڈالی، اور پھر اللہ نے ایک نظام بنایا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے روئے زمین پر اتارا۔ وہ تفصیلی بات ہے کہ ہم سیرت کی کتاب پڑھیں گے اور قرآن کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، سنیں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا سب۔ اور پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کسی بھی علماء سے بیٹھ کے، عالم کے پاس میں جا کے آپ معلوم تو کر سکتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیا ہے، انسان کی کیا تفصیل ہے، اللہ نے کیسے انسان کو بنایا، کیسے اتارا، ساری وہ تفصیل پوچھ سکتے ہیں، مختصر بات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی اماں حوا کو، عورت کو بھی پیدا کیا، جہاں کوئی عورت ہی نہیں تھی، صرف ایک انسان آدم علیہ السلام بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ وہی جنت کے اندر ان کی پسلی کو چاک کر کے اللہ نے عورت اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، کن فیکون کے مالک ہیں، جو چاہتے ہیں زیادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسی طاقت قدرت کے مالک ہیں۔ دیکھ، زمین کو پانی پہ بچھا رکھا، آسمان کو بغیر ستون کے اٹھا رکھا ہے، سورج کو بغیر کسی سہارے کے چلا رکھا ہے، چاند کو اللہ نے بغیر سہارے کے چمکا رکھا ہے، ستاروں کو جڑ رکھا ہے آسمانوں کو، بادلوں کو چلا رکھا ہے، بارشوں کو برسا رکھا ہے، زمینوں سے بے شمار نعمتیں اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ بڑے بڑے سمندروں کے دریاؤں کے اندر جو ہے بڑے بڑے جہاز، اور جو کروڑوں ٹن کے وہ پانی کے اوپر اللہ دوڑا رہا، چلا رہا ہے، جہازوں کو، لوہے کو ہوا کے اندر اڑا رہا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ اور وہ نشانیوں میں سے اللہ کی، کہ ہماری نشانیوں میں سے کہ دیکھو وہ جو تم کشتیاں جو چلاتے ہو، ان کو چلانے والا کون ہے؟ وہ جو تم زمین کے اندر دانہ ڈالتے ہو، اس سے تنا اگانے والا، درخت پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ جو ہے عورت کے رحم کے اندر جو منی کا خطرہ جاتا ہے، اس سے بچہ بنانے والے، پیدا کرنے والے کون ہو؟ تم ہو کہ ہم؟ ہرے درختوں کے اندر سے آگ کو نکالنے والے تم ہو کہ ہم؟ اللہ تعالیٰ سوال بھی اور جواب بھی۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے، سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ آدم علیہ السلام کو روئے زمین کو اتار دیا، اور آدم علیہ السلام سے انسان کی ذریت کو اللہ نے جو ہے پھیلانا شروع کر دیا، پیدا۔ تفصیلی ہے وہ بات، تفصیل ہے بڑی لمبی۔ پوری روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بسا دیا آدم علیہ السلام ہوا کے ذریعے سے۔ اور پھر انسانوں کو بتانے کے لیے کہ ان کو بتائیے ہم نے کیوں پیدا کیا، کیا مقصد ہے تمہیں پیدا کرنے کا۔ آدم علیہ السلام نے بتانا شروع کرا، سمجھانا شروع کرا۔ جس نے مانی وہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ انسانیت پھیلتی گئی، تعداد بڑھتی گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں میں جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے انسانوں کے اندر، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے نبی بنا کر جو ہے بھیج دیتے، ان کے ہدایت کے لیے، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، چلانے کے لیے۔ پھر جو وقت کے نبی کی بات مانتے وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہے۔
جنہوں نے بات نہیں مانی اور جو اڑ گئے اور مقابلے پہ آ گئے نبی کے بھی اور اللہ کے، پھر اللہ کا ان پہ عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 950 سال نوح علیہ السلام نے جو ہے لوگوں پہ محنت کری، بڑے نبی بڑے رسول بنا کر بھیجا اللہ نے آپ کو، اور آپ کی زندگی بھی لمبی دی اللہ نے، 1000 سال سے اوپر کے علماء فرماتے ہیں آپ کی زندگی یہ 950 سال تو تبلیغ میں دین کی محنت میں لگا دیا آپ نے، اور 950 سال کی محنت میں کہ 82 یا 84 لوگ جو ہے آتا ہے روایت میں، اتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، کچھ مرد کچھ عورتیں۔ 950 سال کا زمانہ گزرا، اتنا لمبا طویل، پہلے لوگوں کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی، یہ تو آخری امت ہے، اس کی عمر بھی درمیانی ہے، 60 سے 70 سال کے درمیان بس، اللہ ماشاء اللہ جو پرانے لوگ ہیں ان کی اللہ نے لمبی عمریں ہیں، صحتیں بھی ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اب جو وقت چل رہا ہے بس وہ 60-70 کے درمیان کا بتایا اس امت کا جو آخری ہے، اور 950 سال کی محنت میں صرف 82-84 لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ آپ لگائیے لوگوں کو سمجھانا بتانا، دن میں بھی رات میں بھی، اعلانیہ بھی، چھپ کے بھی، کھل کے بھی، ہر اعتبار سے نبی نے محنت کری، خوب سمجھایا۔ لوگ اتنے عاجز ہو گئے کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے تو لوگ ان کی بات، ان کی آواز کو نہ سنیں تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں بڑھا لیتے کہ آواز نہ آئے۔ نوح علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو، اپنے چہرے کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے کہ ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے تمہیں۔ پتھر ان پہ برساتے، پتھروں کے نیچے دب جاتے نوح علیہ السلام، اتنے پتھر مارتے فوراً، لیکن آپ نے محنت کو نہیں چھوڑا، آپ محنت کرتے رہے، 950 سال محنت کی، اور اتنی محنت کے نتیجے میں 82-84 لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ انہی 82-84 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر روئے زمین پہ بسا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذریت کو بڑھا دیا، انسانیت کو۔ اللہ بڑے قدرت والا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر انسانیت کتنی تعداد میں ہے، اربوں خربوں کی سنکھوں کی تعداد میں جو ہے، تو پورے روئے زمین کے اوپر انسان بسا ہوا ہے، دنیا میں انسان آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش آتا ہے، جو ایسا علماء سے سنا، حالانکہ کلام پاک کے اندر غالباً 26 نبیوں کا ذکر ہے، نام کے ساتھ میں، بڑے تفصیل کے ساتھ میں ہے، لیکن جو حدیث مبارک سے جو منقول ہیں اور روایت میں جس کا مفہوم ہے کہ بتائیں کہ 1,24,000 کم و بیش اتنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، یعنی کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی خطہ، کوئی ملک، کوئی جگہ ایسی باقی نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے نبی رسول نہیں بھیجا ہو۔ کوئی قوم کل آخرت میں اللہ سے اس بات کو نہیں کہہ سکتی کہ اللہ نبوت دی اور آپ کو کام دیا، ذمہ داری دی کہ اے نبی جی اب آپ اٹھ جائیے اور آپ کھڑے ہو جائیے، اے چادر اوڑھنے والے اب آپ اٹھیے، کھڑے ہوئیے، اور آپ سب سے پہلے آپ جو ہے ڈرائیے، سمجھائیے، بتائیے۔ ہاں، اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو کام دیا جاتا ہے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے، اور کیسے زمانے میں، کیسے ماحول میں، کیسے لوگوں کے بیچ میں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو وہ زمانہ ایسا گزرا ہے جو فرمایا کہ تمام دنیا کی برائیاں وہاں پر موجود تھیں، لوگ بات بات پہ لڑتے تھے، بات بات پہ لڑتے تھے، خون ریزی ہوتی تھی، سالوں برسوں جو ہے ذرا سی بات پہ جو ہے، صرف اگر کسی کا اونٹ پانی پی رہا ہے تو کسی کے اونٹ نے بڑھ کے پانی پی لیا، اسی بات پہ لڑتے تھے۔ بیت اللہ جہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے، تو یہی بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، 360 بت اس کے اندر بنا کے رکھ چھوڑے تھے، یعنی ہر قبیلے کا ایک خدا رکھا ہوا تھا، روز صبح ہوتی روز نیا خدا ہوتا ان کا، آج کا ہمارا خدا یہ ہے، بارش کا خدا الگ، کھانے کا الگ، دن کا الگ، رات کا الگ، ہوا کا الگ، بادلوں، یعنی ایسا انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے تھے۔ ہاں، اور اتنے پتھر دل تھے، اتنے پتھر دل تھے کہ اگر گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو گئی تو داماد کا آنا پسند نہیں فرماتے تھے، زندہ بچیوں کو زمین کے اندر دبا دیتے تھے، زمین کے اندر،
بتائیے کتنے سنگ دل لوگ ہوں گے، اور کسی کا بھی مال لوٹ لیتے تھے۔ اپنے خنجر کی دھار کو چیک کرنے کے لیے کسی کی بھی گردن مار دیتے تھے، اتنا ظلم۔ اپنے غلاموں کو باندھ کر ان کی آنکھوں پہ نشانہ لگاتے تھے تیر کا۔ اور شراب جس کے ہاں سب سے زیادہ پرانی، وہ معاشرے میں سب سے بڑا، کھلم کھلا شراب پی جاتی ہے۔ ایسا دور گزرا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی برائیاں، اور بیت اللہ کے اندر ننگے ہو کے طواف کرتے، برہنہ ہو کے۔ یہ سنا کیسا زمانہ، کیسے لوگ، کیسا ماحول، اور یہاں پر اللہ کے رسول نے ایک اللہ کی طرف بلایا کہ اے لوگو ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں، ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے، ایسے کامیاب ہوئے کہ ستاروں کی مانند بن گئے، نبی کے صحابہ بن گئے، ایسے بن گئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، دنیا میں رضا کا پروانہ دے دیا۔ ہاں کب کہ محنت ہوئی، ہر ایک کام کے پیچھے ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے، ایک جد و جہد ہے۔ ہاں جس کام کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، کامیابی تک پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی محنت کرنے کا رخ صحیح ہو ہر دور کے اندر۔ اور نبوت اور رسالت کا دروازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے پورا کر دیا۔ ہاں آپ نے اپنی زندگی میں اعلان کر دیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میں کوئی نبی رسول نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد میں کوئی امت بھی نہیں، یہ امت آخری نبی کی آخری امت ہے۔ یہ نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ دین مکمل ہو گیا، کتاب مکمل ہو گئی، کمپلیٹ کر دیا اللہ نے سب کچھ، اور اللہ نے پسند فرما لیا بس اب اس دین کے اور میرے اس نبی کے طریقے کے مطابق جو بھی زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا۔ باقی پیچھے جتنے بھی نبیوں کے طریقے تھے اور جو کتابیں اور جو صحیفے تھے، وہ سب کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو بند کر دیا۔ اب آخری نبی کی بات چلے گی، آخری نبی کی کتاب چلے گی، آخری نبی کا دین چلے گا، جس کو اللہ نے آپ پہ پورا کیا ہے، دین اسلام، اسی کو پسند فرمایا ہے۔ اب نبی چلے گئے، نبی کے بعد صحابہ جنہوں نے دین سیکھا، دین کی محنت سیکھی، سارے عالم کے اندر صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں کو بھی چھوڑا، اپنے بیویوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی انہوں نے، کے لیے انہیں جان کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے، مال بھی قربان کرنا پڑا، یعنی سب کچھ صحابہ نے لگایا، کیونکہ نبی کے صحبت یافتہ تھے، ذمہ داری دی گئی تھی۔ پہلے دن ذمہ داری دی گئی جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول اب میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اور میں ابوبکر، جو میرا کام وہ تیرا کام، جو میری ذمہ داری وہ تیری ذمہ داری، جو کلمہ تم نے پڑھا ہے، جس پہ تم اب ایمان لائے ہو، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اب اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اسی بات کو اللہ کے رسول نے حجت الوداع کے موقع پر، اللہ کے رسول نے جو خطبہ دیا ہے، اس میں تمام صحابہ کو جو مخاطب کیا کہ اے میرے صحابہ، جو دین میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا، کیا میں نے وہ دین تم تک پہنچایا؟ تمام صحابہ نے کہا، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد تھی، فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے بلکہ پہنچایا نہیں، آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اور صحابہ سے مخاطب ہوئے کہ سنو، جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے، جو میں دین اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا، اب تم سب حاضرین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو غائبین تک، یعنی جو نہیں ہے یہاں پر موجود ان لوگوں تک، جہاں جہاں پر بھی انسانیت بستی ہے، جہاں تک، وہاں تک تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں یہ دین پہنچانا ہے۔ یہ صحابہ نے
اب اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھا. اور صحابہ نے پوری دنیا کے اندر جو ہے کوئی ملک ایسا بچا ہوا نہیں ہے جہاں پر صحابہ نہ پہنچے ہو، صحابہ کی جماعت یہ دین لے کر نہ پہنچی ہو. ان کی قربانیاں، ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے کے بعد میں دنیا سے بھی صحابہ نے اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر اور کام کو اپنا کام سمجھ کر کہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس کو جو ہے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، اور سارے عالم میں صحابہ پھیل گئے. روایت میں آتا ہے ایک صحابی اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر ڈال رہے ہیں، دن چھپ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہ اگر مجھے پتہ چل جائے اس دریا کے سمندر کے پار تیرے بندے رہتے ہیں تو میں تیرے دین کو، تیرے پیغام کو میں ان تک پہنچا کر رہوں گا. کیسی صحابہ نے قربانیاں دی ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کے لیے، دین کی خاطر ہم نے ایسے جگہوں پہ سفر کیے ہیں کہ سواریاں نہیں، چلتے چلتے ہمارے پیر پھٹ گئے، ہمارے پیر کے اندر جوتیاں نہیں، پیر پھٹ گئے، خون بٹنے لگے کہ ہم نے اپنے پیروں کے اوپر کپڑوں کے چیتھڑے ٹکڑے باندھ کے جو ہے اللہ کے راستے میں سفر کیے اور اللہ کے دین کی محنتیں کریے. ایسے نہیں پہنچا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. کسی کو سولی پر لٹکا دیا گیا، کسی کو رات بھر کوڑوں سے پیٹا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، پتھر کی چٹان سینے پہ رکھی جا رہی ہے، نیزے اور بھالوں سے شہید کیا جا رہا ہے، جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں صحابہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. کیسی کامیابی تھی؟ انہوں نے دین میں کامیابی سمجھی تھی، انہوں نے اپنی آخرت بنانے کی فکریں کی تھیں. آج ہم نے دنیا کی فکریں کی ہیں، ہم دنیا بنانے میں لگے ہوئے، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے اپنی. نہ ہمیں اپنی موت کی فکر، نہ اپنی قبر کی فکر کے، نہ حساب کتاب کی فکر، نہ میزان کی فکر کے کیا میرے ساتھ میں ہونے والا ہے. بس ایک دھن ہے، دنیا دنیا دنیا. اور دنیا کی حقیقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، کاغذ کی ناؤ ہے، ڈوبنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. دنیا مردار ہے، اس کو حاصل کرنے والا بھی کتا ہے. اور یہ دنیا کا آخری پڑاؤ ہے، آخری دور ہے، بڑھاپے کو پہنچی ہوئی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے ایک بوڑھی عورت کو ایک فاخرہ، ایک بہترین لباس پہنا دیا جائے، زیوروں سے آراستہ کر دیا جائے، سجا دیا جائے، میک اپ کر دیا جائے، سنگار کر دیا جائے، تو وہ بوڑھی عورت بھی خوبصورت نظر آنے لگتی ہے. بس یہ دنیا بھی اس بوڑھی عورت کی طرح ہے کہ اس پہ یہ سارا جو ہے لبادہ چڑھا ہوا ہے، ورنہ یہ بوڑھی ہو چکی ہے، ختم ہونے والی ہے. جو دنیا سے دل لگاتا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے، اور جو آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، دنیا تو جھک مرا کے اس کے قدموں میں آتی ہے، وہ تو اس کے مقدر میں ہے، مل کر رہے گی. ہاں، وہ اس کے قدموں میں آ کر رہے گی. عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کشف ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا ہے کس شکل کی. اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کی شکل میں دنیا کو حاضر کر دی سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اور اس گائے کی حیت یہ تھی کہ اس کی دم کٹی ہوئی تھی، خون بٹ رہا تھا، سر پھوٹا ہوا تھا. دم کٹی ہوئی اور سر پھوٹا ہوا، خون بٹ رہا ہے. کہ تو کون ہے؟ جو کہ میں وہی تو ہوں جس کی ابھی تم نے تمنا کی تھی، دنیا. جو کہ یہ تیرا حال کیا ہے، تیرا سر پھوٹا ہوا ہے، تیری دم کٹی ہوئی ہے. کہنے لگی کہ میری دم، جو میرے چاہنے والے ہیں، جو دنیا دار ہیں، دم ان کے ہاتھ میں ہے، میں ان کے آگے آگے ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے ہیں. میں فرمایا نا، نہ دنیا کسی زندہ کے لیے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے، دنیا دار کے لیے. جو کہ تیرا سر کیوں پھوٹا ہوا ہے، جو تو زخمی ہے؟ فرمایا جو آخرت کے طلبگار ہیں
جو آخرت کے طلبگار ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اپنے رب کے ماننے والے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہی نہیں، میں ٹکریں مار مار کے زخمی ہو چکی ہوں، وہ میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ اور جو دم کٹی ہوئی ہے یہ دنیا دار ہیں، وہ میرے پیچھے پیچھے، میں ان کے آگے آگے، میں ان کے ہاتھ آنے والی نہیں ہوں، کیونکہ دنیا نہ کسی زندہ کے لیے باقی، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی۔ تو صحابہ کی دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے رغبتی کو اتارا تھا اور آخرت کو ترجیح دی تھی، اور فرمایا کہ دنیا جو ہے نا یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ جو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے نا، یہ زندگی کو آخرت کی زندگی بنانے کی جو ہے موقع ہے، پھر بعد میں زندگی ملنے والی نہیں ہے، پھر تو جو زندگی ملے گی وہ تو حساب کتاب کی ہوگی، بدلے والی ہوگی، جیسا انسان نے دنیا میں کیا ہوگا ویسا وہاں پر مل جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ امت کے اوپر ذمہ داری کو ڈالا، اور نبی کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے نبی کے ذریعے سے کہلوا دیا اور بتا دیا کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا اے امت محمد یہ تم بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے۔ کیوں ہے تم بہترین؟ کہ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے امت کو کہ امت اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے، اور ان کو ملے گا کیا کہ اللہ تعالیٰ دین کی محنت کرنے والوں کو کیا انعام دیں گے، اس کا بدلہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ دین کی محنت کرنے والوں کو کیا عطا فرمائیں گے، اور یوں فرمایا کہ اے نبی جی کہہ دیجئے اس سے بہتر اور اس سے افضل بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے بہترین بات کیا بتائی اللہ نے خود، جس نے پیدا کیا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، وہ فرما رہا ہے اے نبی جی کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ اس سے بہتر اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ہے اس سے کوئی اعلیٰ اور اس سے افضل بات؟ کتنے اچھے لیکچر دے لو، کتنے اچھے بیانات کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن جو بات اللہ نے کہہ دی اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس سے بہتر بات۔ اور اس میں قید نہیں لگائی کہ بھئی بہتر بات کہنے کے لیے آدمی کو بہت بڑا عالم بننا پڑے گا، بہت بڑا فاضل بننا پڑے گا۔ ایک ان پڑھ آدمی بھی اللہ کی تعریف بیان کر سکتا ہے اور اللہ کی طرف اللہ کے بندے کو بلا سکتا ہے، اتنا آسان کام ہے۔ بتانا کیا ہے، سمجھانا کیا ہے لوگوں کو؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ کتنی طاقت والے ہیں، اللہ کتنی قدرت والے ہیں۔ ہاں، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں۔ کہ دیکھو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں کتنا اچھا بنایا، ہمارے 2 ہاتھ بنائے، 2 پیر بنائے، اللہ نے ہمارا دل بنایا، 360 جوڑ میں اللہ نے ہمیں ایک بہترین انسان بنایا ہے، جس میں 2 آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے، 2 کان بنائے سننے کے لیے، بولنے کے لیے زبان بنائی، کھانے کے لیے دانت بنائے، اور جو کچھ غذا کھاتے ہیں یہ مشین اندر جو اس کو گلاتی ہے، پچاتی ہے، اس کے نکلنے کے راستے بنائے اللہ نے، جو پیتے ہیں، جو کھاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو کتنا بہترین بنایا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں اس کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ انسان میں نے تجھے بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ اب بتائیے، بنانے والا بتا رہا ہے کہ انسان میں نے تجھے بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ تو اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، اللہ جلاتے ہیں، اللہ ہی زندگی دیتے ہیں۔ دن کا نظام، رات کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، بادلوں کا، گھٹاؤں کا، کس کس چیز کا اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا انکار کرو گے؟ یہی سب
سمجھانا ہے اور اللہ کی وحدانیت اس کے دل کے اندر اتر جائے، اس لیے اللہ سے ہونے کو بولنا ہے۔ جتنا اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اللہ کی وحدانیت کو، اتنا اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر اترے گا۔ آج امت نے یہ کام چھوڑ دیا۔ جب امت اس فریضے پہ تھی، اس محنت پہ تھی، تو اللہ نے پورے عالم کے اندر جو ہے جھنڈا امت کے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ لوگوں کے فیصلے امت کے پاس ہوتے تھے، دوسروں کے فیصلے یہاں ہوتے تھے، لیکن آج جب سے امت نے اس فریضے کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہے، دین کی محنت کو چھوڑا ہے، آج دین غیر محسوس طریقے سے زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور اس کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے دین کی محنت کو چھوڑ دینا، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے کہ دین اسلام کے اندر سب سے پہلے ایمان والے پہ جو نماز فرض ہے، اتنا آسان عمل ہے نماز کا کہ ایمان والے کا نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ نماز جیسا آسان عمل زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ جب امت دین کی محنت پہ تھی، دعوت کی محنت پہ تھی، کلمے کی محنت پہ تھی، تو اسلام کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور لوگ بڑی بڑی تعداد میں جو ہیں اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ دین کی محنت کو چھوڑ دینے کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ دوسروں کا داخلہ بند ہو گیا۔ دین کی محنت کا چھوڑ دینا، اور ایک ایمان والے کی نماز کی حالت یہ ہے کہ وہ نماز کو بڑے آسانی سے چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اس کا احساس تک بھی نہیں، اس کا احساس بھی مردہ ہو گیا کہ ہاں میں نے نماز بھی چھوڑی ہے، نماز بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے، نماز بھی مجھ پہ فرض ہے کیا؟ حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہماری مسجدیں 8 دن میں نظر آتی ہیں بھری ہوئی، 8 دن میں۔ ہاں، ہم ایسے نمازی بن گئے 8 کے کھاٹ کے 360 کے، اٹھا مار لو، اور کوئی مر گیا تو جا کے 4 پائی کھاٹ کی پڑھ لو جنازے کی، اور سال میں عید بقرعید آوے ہے اس کی پڑھ لو۔ تو بھائی جیسے ہم پہ جمعے کی نماز فرض ہے، ایسے ہی ہم پہ 5 وقت کی روزانہ نماز فرض ہے، اور ہم